بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک قرآن کریم فرقان حمید کی سورت کی فضیلت و اہمیت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کی فضیلت و اہمیت لے کر حاضر ہوا ہوں، اس پر آپ عمل بھی کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی ورد ہو، وظیفہ ہو یا نیک کام ہو، اس کو کرنے سے پہلے اگر ہم اس کی نیت کر لیں تو بہت ہی اچھی، اعلیٰ اور عمدہ بات ہے۔ تو نیت ہمیشہ ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، انی اعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آج جو ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سورت انفال 8 کی فضیلت و اہمیت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نمبر تعداد کے مطابق سورت انفال 8ویں نمبر پر ہے۔ اب آپ اس کی فضیلت و اہمیت سماعت فرمائیے۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وہ آیت نمبر 30 سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت میں 10 رکوع اور اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس آیت کی پہلی آیت میں، اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی کہ مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں جوابوں کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت انفال رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمت بیان کی گئی، اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضمون بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کا بیان۔ نمبر 3، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنا
اور معاہدے توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ نمبر 4، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کفار کے دل میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدین کے فضائل بھی بیان کیے گئے۔ تو دوستو، آپ نے آج سماعت فرمایا سورت انفال کی فضیلت و اہمیت، جو کہ میں نے مختصر سی بتائی۔ ویسے اس کی فضیلت اور دیگر تمام صورتوں کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ہم اکثر جو ہے ان کو مختصر سا بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے نالج میں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو دوستو، میں امید کروں گا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں گے، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے بھی، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ دوستو، یہ ایک واحد ذریعہ ہے ہمارے لیے جو راہ ہدایت ہے، سیدھی راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں، اس پہ عمل بھی کریں، اس کو تفصیلاً پڑھیں بھی صحیح۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو میری آپ سے نہایت ہی مدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے اور آپ اسی طرح فائدے اٹھاتے رہیں، مستفیض ہوتے رہیں۔ اور دوستو، 5 وقت نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار بھی خوب کریں، اور سرکار کائنات جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھی بھیجتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا موضوع، ہمارا آج کا عنوان یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔